الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اللہ کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الخدا شافع الجزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر سی تمہیدی بات کے بعد سورہ عصر کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں آج کے حالات کے تناظر میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت سے سینہ، دماغ، زبان کھولے کہ میں کما حق ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچا سکوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں امن اور سکون نہیں ہے، کہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں دھاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کو انسان مار رہا ہے اور خصوصاً مسلمان کو مار رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا المیہ ہے جو دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں تو لاریب نقصان دہ ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ سے بچنے کی توفیق ہمیں کرنی چاہیے اور ان اعمال، افعال، اقوال سے بچنا چاہیے جو ہمیں خدا اور رسول کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ امن ایمان سے ہے اور ایمان کی 6 قسمیں ہیں جو کتاب و سنت سے میں ملتی ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں ان اقسام پر تبصرہ کروں، میں امن سے، فساد سے بچنے سے متعلق کچھ انبیاء کی دعائیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اسی کی روشنی میں آخر میں رسول اللہ کی دعا آپ کے سامنے رکھوں گا اور دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھ، بیماریوں سے محفوظ رکھ، آزمائشوں سے محفوظ رکھ، اپنی رحمت سے دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ اس کرۂ ارض پر سب سے پہلے جب اللہ نے زمین بنانے کے بعد اس کی تعمیر شروع کی تو وہ اللہ کے گھر بیت اللہ سے ہوئی، اور وہ بیت اللہ ایک وقت آپ نے تاریخ پڑھی سنی کہ وہ لٹیروں کے قبضے میں تھا، قاتلوں اور غاصبوں کے قبضے میں تھا، دن دہاڑے لوٹ لیتے تھے، مار لیتے تھے، کوئی امن نہیں تھا، کوئی سکون نہیں تھا۔ اور پھر وہ دعا یاد آتی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے ایک کرسی ایک دے دینا بھائی صاحب یاد ہے، جزاک اللہ ہے، نہیں ہے آگے کرسی رکھی ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے
ایک دعا مانگی جو قرآن نے نقل کی. کیا دعا تھی؟ رب اجعل ھذا البیت، اے اللہ اس گھر کو کر دے امن اور سکون والا. امن آئے گا، سکون ہوگا تو معاشرے میں انسانوں کو ایک دوسرے سے آرام پہنچے. دو بنیادی چیزیں جو معاشرے کو بناتی بھی ہیں اور تباہ بھی کرتی ہیں. پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے رزق روزی. ایمان نہ ہو تو خرابی، روزی رزق نہ ہو تو بھی بربادی. تو ابراہیم نے جو دعا مانگی یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اللہ اس شہر کو امن والا کر دے، اور دوسری بات کہی وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں کا روزی دے، ایسی روزی دے کہ جو بے موسمی اور سدا بہار ہو. اور آپ نے مکہ دیکھا ہے اب بھی، اور اس وقت تو بہت ویرانی تھی، اب آباد ہونے کے باوجود بھی وہاں پیداوار نہیں ہے. لیکن دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو آپ کو وہاں نہ ملے اور تازہ نہ ملے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ امن اور روزی اس صورت میں ملے گی کہ آپ کا امن یعنی ایمان مکمل ہوگا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مکمل تھا، انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، ہر مشکل میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں اللہ کو نہیں چھوڑا. تو امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ اگر سکون اور امن چاہتے ہو، روزی چاہتے ہو، تو تم اپنے ایمان کو ٹھیک کرو. اب ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، اور وہ سارے آپ اپنا اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ میں تشریح کروں. ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور بڑی آسان تعریف کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگوں ایمان کو پرکھنا ہو تو اپنے سینے کو ٹٹولو. الاسم ما حاق فی صدر کا، گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے آپ کے دل کے اندر، آپ کے ضمیر کے اندر یہ محسوس ہو کہ میں نے اچھا نہیں کیا. تو یہ ہر آدمی کو پتہ پڑتا ہے. مثلا یہاں نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں وہ فلاں بزرگ کے جاؤں گا، میری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک. ابراہیم کی دعا میں شرک کا شائبہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی دعا میں بھی شرک کا شائبہ نہیں ہے. اگر امتی ہو کر اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا الست بربکم، وہ آگے سب کو یاد ہے، قالو بھلا، کہ اللہ تجھے ہی مانیں گے، تو اس کو چھوڑ دیا. اور پھر محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اقرار کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ لا الہ الا اللہ کی قدر کی، نہ محمد الرسول اللہ کی قدر کی. تو نا قدری کو کبھی کامیاب نہیں ہوتی. نا قدرہ انسان جو اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مثالیں بیان کی، بلکہ قرآن میں ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. طوبی لہم، وہ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں. وہ حسن و مآب، اور اللہ کے دربار میں جو ان کو ملنے والا ہے وہ کچھ ملے گا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں. تو یہ کب ملے گا؟ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں اپنے خطبوں میں، درسوں میں، کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور یقیناً ہم کو دے گا انشاءاللہ. لیکن اس جنت کے حصول کے لیے کچھ محنت چاہیے. آپ کی بیگم نہیں ہے، آپ نے از خود کھانا بنایا، پکایا اور پلیٹ میں لگایا، ٹیبل پر رکھا، آپ ہاتھ نہیں ہلائے تو اس کو کہا منہ میں آ جائے گا؟ نہیں. وہ جو حرکات کریں گے یعنی ہاتھ ہلائیں گے، پھر اس کو منہ میں ڈالیں گے، دانت چبائیں گے، جب تک وہ لقمہ حلق سے اترنے کے قابل نہ ہو دانت اس کو چھوڑیں گے نہیں. جب قابل ہوگا تو آپ اس کو نگل لیں گے. اتنی محنت آپ نے صرف اپنے اس جسم کے لیے، اس جسم کو آگ سے بچانے کے لیے آپ نے کیا محنت کی. یہ آگ میں جلے گا اگر گناہ ہوں گے تو. اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے. یہ میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، میری نازل کی ہدایت کی قدر نہیں کرتا.
لیکن ان میں کچھ قدردان بھی ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کیا ہے؟ دل سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ اللہ ہی ہے، زبان سے اقرار کر لینا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو اعضاء ہیں، جوارے ہیں آپ کے، جسم جو ہے، جب تک یہ اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اور وہ ہے عمل، جب تک آپ کا عمل نہیں ہوگا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اگر حدیث کا آپ مطالعہ کریں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے ذہن میں آئی، اللہ نے ڈالی، اللہ تعالیٰ مجھے اس کو کما حق کو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور راوی اس کے انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کے بغیر جنت میں بھی داخلہ نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ ایمان اور عمل کے بغیر جنت میں بھی داخلہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ محشر والے دن اللہ تعالیٰ کا عرش لگا ہوگا، اللہ اپنی کرسی عرش پر تشریف فرما ہوں گے، مجھے طلب کیا جائے گا اور میں جاؤں گا، اللہ کے دائیں طرف میں کھڑا ہوں گا، اور اللہ مجھ سے کہے گا، اے محمد مانگ، کیا مانگتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے منہ سے نکلے محمد، تو کم از کم یار اتنا تو کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ اب آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اب دنیا دار ہو، سرمایہ دار ہو، میں کہتا ہوں بہت بڑا ولی اللہ ہو، تو وہ بھی کہے گا میری جان بچ جائے، مجھے کچھ مل جائے۔ لیکن محمد رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا، فرمایا اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمایا میں سجدے میں اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو دنیا میں نہیں کر سکا، اور وہ اللہ کی طرف سے القاء ہوگا، مجھے بتایا جائے گا، اور میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں گا، حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، سل ما توتا، مانگیے کیا مانگتے ہیں، جو مانگیں گے دیا جائے گا، وشفے تو شفا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ فرمایا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ جس کے سینے میں ایمان ہے، اللہ پر، میں اللہ پر یقین ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری رسالت پر یقین ہے، تیری سنت کے مطابق عمل کرنے والے ایمان ہے، سب کو جہنم سے نکال لو۔ کیا خیال ہے؟ دعا کرے اللہ ان میں سے ہم سب کو کر دے، جہنم سے نکال لے، نکل جائیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں دوبارہ میں جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے میری بات ہوگی، میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ فرمائیں گے کہ سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ فرمایا میری امت، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس کے سینے میں ذرے جتنا بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لے، اب وہ بھی نکل جائیں گے۔ فرمایا تیسری دفعہ پھر میں جاؤں گا۔ اس حدیث کو میں نے جب پڑھا تو کچھ امید لگی کہ شاید اللہ ہم پر بھی رحم کر دے، بلکہ یقیناً رحم کر دے، کیونکہ ہم خدا اور رسول کو مانتے ہیں۔ آپ کو پھر کافی دیر لگے گی سجدے میں، پھر حکم ہوگا اٹھائیے سر کیا مانگتے ہیں۔ فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، کہا میری امت، فرمایا آپ کا وہ امتی جس کے دل میں یہ خیال آیا اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ اس کا میسنجر ہے، اور اس کے نیت کے مطابق اس کا تھوڑا بہت ایمان ہے، فرمایا اس کو بھی لے جاؤ، سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ فرمایا پھر کچھ ایک دوسری حدیث ہے، شاید میں نے پہلے بھی کہیں نقل کی، کہ اس کو اللہ فرمائیں گے کوئی نیکی ہے تو پیش کر۔ یہ آپ کے لیے بتانے لگا ہوں حدیث، پہلے بھی سنائی ہے، اب بھی سناؤں گا، اس کو لازم پکڑو، کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس کو لایا جائے گا، کہا بتا، یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، دامن خالی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔
اب میں نے جہنم میں جانا ہی جانا، نیکی جو کوئی نہیں. اللہ تجھ پر ہی رحم کرے. تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب کرے، جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کہتا ہے کہ یا اللہ بس میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی میری لوح محفوظ کے مطابق کتاب کے اندر موجود ہے، اور وہ نیکی تجھے میں تیرے ان نیکیوں کے جو تیری گناہ کی فائلیں ہیں، یعنی 99 کا مد البصر، جہاں تک نظر پڑتی ہے اتنی لمبی چوڑی وہ گناہ کی فائل ہے. فرمایا ان ساری فائلوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ فیخرج لہ بطاقہ، ایک کارڈ، شناختی کارڈ بطاقہ نکالا جائے گا، اور وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. فرمایا وہ نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، وہ ترازو بارہ ہو جائے گا جس میں وہ بطاقہ ہوگا. جب اس کو کھولا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں ما فیہ لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. اور آپ نے پڑھا سنا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی، آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتے ہیں سوتے وقت، جاگتے وقت، دن میں، نمازوں کے بعد؟ اگر نہیں کرتے تو اب سے شروع کر دو. اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ بھول ہو گئی معاف کر دے. اللہ کا وعدہ ہے میں رحیم کریم ہوں، میں معاف کر دوں گا. پھر اس کو معمولی نہ سمجھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر دے کہ میں تجھے یاد کروں، تو مجھے راضی ہو جائے میرے ساتھ، اور سیدھا میں جنت میں چلا جاؤں. فرمایا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، یا اللہ یہ تو سارے پڑھ لیتے ہیں، میں اپنے لیے خاص چاہتا ہوں. فرمایا ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، ساتوں زمینیں جو کچھ ان میں ہے، ان کو ایک طرف رکھ لو. اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھو، وہ سب ہلکے ہو جائیں گے، یہ بھاری ہو جائے گا. تو اس کو ہلکا سمجھتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس لیے یہ ایک ایسا ذکر ہے، ایک تو ثواب کا ثواب. میرا خیال ہے آدھا منٹ نہیں لگتا ہوگا. لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھ لیں کتنا وقت لگتا ہے. اللہ سے وعدہ کریں، میرے ساتھ نہیں کریں، چونکہ ہر ایک نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، کم از کم 100 مرتبہ تو ہم روز پڑھ لیا کریں. اور جو ذاکرین ایسا ذکر کرنے والا ہوگا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا اور جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو محنت کرو، محنت کرو، اور اگر محنت نہیں کرنی ہے تو پھر یہ کہو کہ جنت مل جائے گی. این خیال است و محال است و جنوں والی بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم. کیوں کھائی زمانے کی قسم؟ اور بھی قسمیں کھائی، اور چیزوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہاں والعصر کیوں کہا؟ ان الانسان لفی خسر. آدم کی اولاد میں اکثر انسان ہیں جو خسارے میں ہیں، جو گھاٹے میں ہیں، جو اپنی زندگی کی خوش نمائیوں کے اندر، آرائشوں اور زینتوں کے اندر، پیسے اور دولت کی محبت کے اندر الجھ گئے، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. اب وہ سجدہ بھی اولاً تو ہوتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اللہ ہم سب کو صحیح سجدہ کرنے والا بنا دے. سجدہ ہوتا ہے تو ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں. عام تو عام سبحان ربی الاعلی ہی کہتے ہیں نا، کہ کچھ اور کہتے ہیں. ایک اس سے بھی بہترین دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. سجدے کی دعا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک اپنی تعریفوں کے ساتھ، جیسی تیری تعریف ہے ایسا ہی تو پاک ہے، اور میں گنہگار ہوں، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سجدے میں اللہ بہت قریب ہوتا ہے. جب ایک مومن مرد یا عورت سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ دعا پڑھے، تو جس وقت وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، ایک تیسری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج جنا، یعنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتے ہیں، الا شرک. شرک جو ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا.
اس لیے فرمایا تھا حضرت محمد رسول اللہ نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا ایک گناہ ایسا ہے جس کی تاکید کی تھی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، بیٹا سب باتیں ہیں لیکن ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس لیے شرک چھوٹا ہو یا بڑا، اصغر ہو یا اکبر، خواہشات کا ہو یا بالعمل اور کوئی کام کرتے ہو، تو ایسی کوشش کرو کہ شرک کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتے، لہٰذا اللہ سے توفیق مانگے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اللہ اس کلمے کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ تیرے گھر میں جو بیٹھی ہیں ہماری بہنیں، مائیں بہنیں، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی رحمت کے اندر چھپا دے۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے ایک دعا آپ عام پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بڑی آسان سی، کیا مفہوم ہے اس کا؟ اللہ دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی ان اچھائیوں کے بدلے میں کامیابیاں عطا فرما، اور اس لیے مانگ رہے کہ واقعنا عذاب النار، ہمیں جلانے والے آگ سے بچا لے۔ اور وہ جو آگ ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، ایک روایت کے مطابق 70 گنا سے زیادہ ہے۔ یہاں جو آگ کی بھانپ لگے، آپ چائے پکا رہے ہو اور احتیاط نہ کریں، کپ میں ڈال رہے ہوں تو وہ گرم پانی یا چائے آپ کے جسم پر یا ہاتھ پر پڑے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آدمی اور بعض دفعہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو جو اس سے کئی گنا زیادہ تپش رکھنے والی آگ ہے اس سے کیسے بچے گی؟ اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا استغفر اللہ، میں محمد دن میں 300-400 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، چہ جائے کہ وہ معصوم تھے۔ تو لہٰذا ہر نماز کے بعد پڑھتے ہوں گے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ یہ بھی پڑھا کریں۔ اور پوری دوسری حدیث میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں چھوٹے بڑے گناہ سے تیرے سے توبہ کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اللہ مجھ کو معاف کر۔ تو یہ چند باتیں تھیں، دنیا میں امن ایمان سے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے سے آئے گا۔ جب تک امت اس کلمے پر اکٹھی نہیں ہوگی، اپنے اعمال کو نہیں سدھارے گی، وہ اللہ کے عذاب و عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ آج جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ اس بات کی سزا ہے کہ ہم نے خدا کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اللہ کی رحمت، اللہ نے اپنی رحمت کا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کی رحمت پھر بھی ملتی ہے۔ اللہ ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، کچھ دوستوں نے دعا کے لیے کہا، تو نماز کے بعد ہی میں مختصر سی دعا کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کے دوران دل کی گہرائیوں سے آپ دعا کریں۔ کس بات کی دعا کریں؟ یہ جو کورونا وائرس آیا ہوا ہے نا، جس سے ہر گھر متاثر ہے، کوئی کسی کے گھر جا نہیں سکتا۔ میرے اپنے گھر کی یہی حالت ہے، میری بہو بیمار ہے، میری بچیاں بیمار ہیں، نہ آ سکتے نہ جا سکتے۔ یہ مشکلات ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے اللہ سے دعا کرے اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمیں معاف فرما، ہماری بیماروں کو شفا کاملہ اللہ عطا فرما۔ جو ہمارے بزرگ بھائی بہت سارے
پاکستان میں ملنے والے دوست علماء حضرات میں سے بھی ایسے ہیں جو اسی بیماری کا شکار ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ سب کو معاف فرمائے. اللہ ہماری زندگی ایمان اور سکون والی بنا دے. اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ جو ہم بھولے ہوئے ہیں ہم کو صراط مستقیم پر لگا دے. اے اللہ ہماری بھول کو معاف فرما, ہم سے راضی ہو جا. تو ہمارا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اے اللہ نیکوں کو ساتھی بنا. حشر میں بھی اللہ کے رسول کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما, حضور کا قرب نصیب فرما, جنت الفردوس میں حضور کے ساتھ رہنے کی جگہ نصیب فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اخذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین, اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم, اللہم انزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقيم الصلاة.